بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ مزمل پڑھنے کی فضیلت اور برکت۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود ہوا کہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کرنے، کائنات کی رہنمائی اور فلاح اور سعادت کے لیے ایک ایسا صفحہ نازل کریں جو رہتی دنیا تک ہدایت کا فرض انجام دیتا رہے، کہ جو ابد تک کے لیے روشنی کا مینار ہو، جس سے آئندہ آنے والی قومیں رہنمائی حاصل کرتی رہیں، جس کا پیغام اور جس کی رہنمائی قوم، وطن، جغرافیائی حدود حتیٰ کہ زمان و مکان کی قید سے ماورا ہو، تو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اور دنیا کی فلاح اور سعادت اور ہدایت کا ایک جامع اور کامل ترین دستور نازل کیا، جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں فضیلت سے بہر بند ہیں۔ سورۃ مزمل کی شروعات ایک خاص انداز سے ہوئی اور ایک خاص انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو مخاطب کیا ہے۔ سورۃ مزمل کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورۃ مزمل کی خصوصیات اپنے اندر عجیب و غریب انفرادیت رکھتی ہیں۔ ناظرین، سورۃ مزمل کا وظیفہ جس طرح بتایا جائے گا اس طرح کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس سورت کو مصیبت کے وقت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس سے اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خوش نصیبی عطا کرے گا اور ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سورت کی برکت سے 170 میدان سر کیے اور خیبر کے دروازے کو اسی کی برکت سے اکھاڑ دیا۔ سورۃ مزمل قرآن مجید کی بہت بابرکت سورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں کل 2 رکوع اور 20 آیات ہیں اور مزمل کے معنی ہیں چادر اوڑھنے والا۔ اس سورت کا ثواب اگر اہل زمین اور اہل آسمان بھی لکھنے لگیں تو نہیں لکھ سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسی سورت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی۔ جس گھر میں اس سورت کا کثرت سے ورد اور تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا۔ ناظرین، وظیفے کو شروع کرتے وقت یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ کس نیت سے وظیفہ کیا جا رہا ہے۔ نماز 5 وقت ادا کریں۔ اس وظیفے کے علاوہ بھی نماز وقت پر 5 ٹائم ادا کرنی چاہیے۔ اگر رزق میں فراوانی چاہیے تو بعد نماز فجر 7 یا 11 مرتبہ پڑھ لیں اور اول اور آخر 11 مرتبہ، یعنی شروع میں بھی 11 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو اللہ کے حکم سے رزق میں جو بھی تنگی ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی مشکل یا حاجت کے لیے پڑھنا ہو تو بعد نماز عشاء الگ جگہ پر بیٹھ کر کہ جس میں آپ سے بات چیت کرنے والا کوئی نہ ہو، کہ آپ کا دھیان نہ بٹے، اور اگر بتی اور عطر کا استعمال ضرور کر لیں اس وظیفے میں، اور پانی کا 1 گلاس ساتھ رکھ لیں کہ جتنی مرتبہ بھی سورۃ مزمل پڑھنی ہے اس کے بعد پانی میں پھونکے مارتے جائیں۔ اگر کسی بڑی حاجت کے لیے پڑھنا ہو تو بعد نماز عشاء کر لیں، لیکن بہترین وقت بعد نماز تہجد ہے اور اس وظیفے کے کرنے سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور جس جگہ بیٹھے ہوں چاروں کونوں میں پھونک مار کر یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں تیری حفاظت میں ہوں، اور اول اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں اور ایک جگہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر حفظ ہے تو زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسے 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور روزانہ پڑھیں، ناغہ نہ کریں ورنہ یہ عمل دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ اللہ سے مانگیں اپنی حاجت، جو مشکل ہے، جو خواہش ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی جو بھی حاجت ہوگی اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوگی۔
اور اس طرح سورت مزمل 41 دن 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورت مزمل پڑھنی ہے 24 گھنٹوں کے دوران، تو یہ ساری زندگی کے لیے، ہر کام کے لیے کافی ہوگی۔ اور جو دم کیا ہوگا پانی، اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر پی لیں اور اس پانی کو سر پر بھی لگائیں اور گھر میں پانی کے چھینٹے ماریں۔ اس سے اللہ کے کلام کی برکت اور رحمت ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کے لیے وقت مقرر کرنا ہے اور جگہ بھی مقرر کرنی ہے کہ اگر اس کا وقت اور جگہ تبدیل کریں گے تو اثر کم ہوگا، اور اگر ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر کریں گے تو اس کا اثر بہت طاقتور اور بہترین ہوگا۔ جو بھی حاجت اور مشکل ہوگی ذہن میں وہی تصور کرنی ہے اور چند دن کے بعد ہی اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہر حاجت کو پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر تعریف کا مالک ہے اور جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، آہستہ پکارو، دل سے پکارو، ہاتھ پھیلا کر پکارو، سب کچھ اللہ سے مانگو۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصائب اور مشکلات میں سورت مزمل کی تلاوت کرے گا، اس کو مصائب اور مشکلات سے نجات حاصل ہوگی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کو جادوگر، ظالم، فاسق، دشمن، حاسد قسم کے لوگ نقصان پہنچانے کی فکر میں ہوں اور وہ روزانہ سورت مزمل کی تلاوت کرنے لگے تو اس کے دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور وہ جادو اور حسد سے محفوظ رہے گا۔ سورت مزمل کے بے حد فوائد ہیں، جن میں سے چند یہ بھی ہیں: اگر کسی کا قوت حافظہ کمزور ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورت مزمل پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو نہار منہ پی لے، انشاءاللہ چند ماہ میں قوت حافظہ بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اور آمدنی محدود ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنا مشکل ہو تو ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ سورت مزمل پڑھے اور اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد دعا مانگے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ تعالی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر کسی بچے کو نظر لگ جائے تو پھر باوضو ہو کر 3 مرتبہ سورت مزمل کی تلاوت کریں، اس بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ فوراً نظر بد سے نجات مل جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص روزانہ اپنے بچوں پر مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورت مزمل پڑھ کر دم کر دیا کرے تو اس کے بچے ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی شخص ناحق گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی رہائی کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو جمعرات کے دن اس عمل کو شروع کر دیں۔ اشراق کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھیں، پھر 30 مرتبہ سورت مزمل کی تلاوت کریں اور اپنی رہائی کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کی رہائی ہو جائے گی۔ اور اس عمل کو لگاتار 7 دن جاری رکھیں اور اس کے بعد جب تک رہائی نہ ہو روزانہ 1 مرتبہ سورت مزمل کی تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔